بھی آپ کی روحانی نہیں بلکہ فزیکل ریکوائرمنٹ ہے، باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ باڈی تقاضا کرتی ہے. تو اس میں اگر آپ کر رہے ہو، آپ کا دوست کر رہا ہے، اپریشیٹ کرو یار، زندہ باد. ہم تو فارغ آدمی ہیں، ہم تو فضول قسم کے ہیں، مفتی صاحب کے بیانات سن سن کے غیرت ہماری جاگنی نہیں. تو شیر کا بچہ ہے، زندہ باد، شاباش. پھر اگر دوسری کر رہا ہے اپنے خرچے پہ، دوسری کو الگ پورے حقوق دے رہا ہے، تو بھی اپریشیٹ کیا کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ نکاح حوصلہ افزائی کے قابل ہے، زنا حوصلہ افزائی کے قابل نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب جلدی والی بات کو، ایک کام زنا کے کبھی قریب نہیں جانا. نمبر 2، جو کہے کہ میری گرل فرینڈ ہے اسے کہنا بھنگی چمار والے کام تو نے کب سے شروع کر دیے. تیسرا، نشے کے قریب مت جاؤ. اسلام میں ہر طرح کا نشہ کیا ہے؟ حرام ہے. پتہ ہے جب کوئی گناہ کرتا ہے نا، اللہ سب سے پہلا عذاب اس کو یہ دیتا ہے، اس کی زندگی سے سکون چھینتا ہے، کیونکہ وہ خوشی کے لیے کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں 2 بوتل جب تک پیے گا نا اس وقت تو خوشی ہوگی، اس کے بعد خوشیاں تجھ سے ایسے چھینوں گا کہ تو ترسے گا خوشی کو. عیاش لوگوں میں خودکشی کا ریشو زیادہ ہے. جو نشے سے اور عیاشیوں سے بچتے ہیں ان کی وہ خوشی والی زندگی گزارتے ہیں. تو شراب کے کبھی بھی قریب نہیں جانا. یہ جو آئس وائس کے نشے آ رہے ہیں آج کل، میں تو حیران ہوں یار، نشے کی وہ قسمیں آ گئی جو ہم نے کبھی سنی نہیں تھی. کوئی آئس لے رہا ہے، کوئی چرس پی رہا ہے، کوئی ہیروئن پی رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کون سی چیزیں. اور لڑکیاں بھی پینا یونیورسٹی میں شروع کر دیا، وہ بھی الگ پی. ابھی اب بیگم سگریٹ پی رہی ہو، ہمیں تو عجیب سا لگتا ہے یار، جب آپ کی شادی ہو ایسی وہ سگریٹ پی رہی ہے. ایکچولی میں ذرا سگریٹ پی لوں پھر آپ سے بات کرتے ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے؟ اب جو یونیورسٹیوں میں لڑکیاں سگریٹ پی رہی ہیں تو شادی کے بعد پیئیں گی کہ نہیں پیئیں گی؟ تو یار یہ کیا ہو رہا ہے یار یہ سوسائٹی میں؟ تو بھائی توبہ کرو. گٹکے وٹکے کھانے کی چیز، کینسر سے میں نے اپنے کئی دوستوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے بچپن کے دوستوں کو جو گٹکے کھاتے تھے کینسر سے مرے. چھوڑو، ہمت کرو، ایک دفعہ جان چھڑاؤ ان چیزوں سے. اور انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں مت دیکھو. اور یہ جو ڈاکٹر کہتے ہیں نا، یہ جو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، میڈیکل سائنس کہتی کچھ نہیں ہوتا، بالکل 100% جھوٹ ہے. یہ جو چیز نیچرل نہیں ہے وہ آپ کی صحت کو یقیناً نقصان پہنچائے گی. میڈیکل سائنس بدلتی رہتی ہے. آج ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس سے ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. دیکھو لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی، میڈیکلی کوئی نقصان تھا ان کو؟ کوئی ڈاکٹر اس وقت لیب میں ٹیسٹ کر کہہ رہے ہیں وہی خون ہے، کچھ بھی نقصان نہیں ہوا. بھائی بڑا نقصان کیا ہوا ان کو؟ کیونکہ نیچرل نہیں تھا. سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ عورت کی طرف ان کی رغبت ختم. لوط علیہ السلام نے کہا نکاح کرو، انہوں نے کہا میں عورتوں میں رغبت ہی نہیں ہے. تو جو اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں، اور یہ کام ایک دفعہ نہیں ہوتا، جو کرتا ہے تو عادت پڑتی ہے، ان کو سب سے بڑا جو ان کے جو مینٹلی جو ان کا نقصان ہوتا ہے، جس طرح سے ایک اس برائی سے بچنے والا اپنی زوجہ سے سیٹسفائی ہوتا ہے، ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے والا اس طرح سے سیٹسفائی نہیں